إن الحمد لله وحده اللهم صل وسلم على سيد الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري. وقال تعالى في موضع آخر وَيُنَجِّي اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا بِمَفَازَتِهِمْ لَا يَمَسُّهُمُ السُّوءُ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. وقال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم يجد فبكلمة طيبة. در کھول دے مولا رحمت دے ساڑے عیب گناہ سب معاف جا کر. آکھو آمین. در کھول دے مولا رحمت دے تے ساڑے عیب گناہ سب معاف جا کر. پھر کہو آمین. پریشان نہ ہو، تھوڑے واسے کھانا تیار ہے. ماشاءاللہ میرے بڑے بھائی طاہر صاحب فرما رہے نے اتھے پہ نے ادھر ہوشیار نال بیٹھو. تسی تین جے بیٹھے جو سپ مارنا ہے جاگو ہوشیار ہو. اللہ پاک توری تشریف آوری قبول فرمائے. جرے سجے کھبے پھر دینے یا عبید ہو دی یا چلے جاؤ. یہ تے بیٹھنا کھڑا ہونا مناسب نہیں. آ جاؤ پنڈال اندر تشریف رکھو. اللہ تعالی محبت نے قبول فرمائے. کوئی ساتھی بھی سجے کھبے نہ ٹرے. اگر عبادت دی نیت آئے ہو، نیکی دی نیت آئے ہو تو پھر بیٹھ کے سنو. میں اکثر گل کرنا ہونا کہ جس طرح نماز پڑھنا نیکی ہے، ایک قرآن و حدیث آواز کرنا کرانا بھی ایک نیکی ہے، سننا سنانا بھی نیکی ہے. جس طرح نماز اندر ٹرنا پھرنا سجے کھبے بیکھنا تسی اچھا نہیں سمجھ دی اور جائز بھی نہیں. اسی طرح ہی ایک عالم دین پاوے میرے جیسا کم علم کم عقل کم عمل کیوں نہ ہوئے، آخر گلہ میں تے اللہ دیئے کرنیاں نے، رسول اللہ دیئے کرنیاں نے. مینوں نہ ویکھو، یہ دیکھو میں گلہ کی دیئے کرنیاں نے اور میں قرآن سناوا نبی دی حدیث سناوا تو سجے کھبے دیکھو تو میں یہ سمجھنا کہ بھی عبادت منافی ہے. تے جاگ کے بیٹھو. آجو بھیجو آجو بھیجو. تنہوں کچھ نہیں کہندا، پریشان دے جو سارے بھیجو. در کھول دے مولا رحمت دے تے ساڑے عیب گناہ سب معاف جا کر. کر کرم دی بارش ہر ایک دے ساڑے سینے بغض تو صاف جا کر. محروم نہ کر سانو رحمت تو اج اپنی رحمت خاص جا کر. یہ سچ ہے اسی مجرم ہاں کر تیرے بندے حسن معاف جا کر. ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے خاص ہے. آجری بات چل دی نا ڈبلنگ دی باندھ کر بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام امام الانبیاء سید الاولین والآخرین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متقرہ معظمہ وات خاصے. محترم سامعین و سامعات معزز حاضرین و حاضرات، راتہ کافی سبھی چکی ہے. میرے تو قبل میرے جماعت جیت علماء کرام و خطبہ ادام بالخصوص شیخ الحدیث و تفسیر حضرت علامہ شیخ ثناء اللہ زاہدی صاحب دامت برکاتہم العالیہ متعان اللہ بیدول حیاتی ہی،
انتہائی جاندار شاندار درس حدیث ارشاد فرما چکے نے. میں مبارکباد پیش کرنا ان بچیاں نو اپنے نوجوان بھائیاں نو جنہاں نے اللہ دی توفیق نال قرآن کریم نو بما ترجمہ یاد کیتا ہے اور الحمدللہ احادیث طیبہ دا ذخیرہ اپنے سینے اندر جمع کیتا ہے. میں ان بچیاں نو طلبانو خطبانو علمانو مبارکباد پیش کرنا اور ان بچیاں دے والدین نو بالخصوص اساتذہ کرام اس مرکز معاونین اور منتظمین نو دعا ہے اللہ ان علماء نو ان تمام سامعین ان تمام معاونین منتظمین اساتذہ اور اپنے والدین بات صدقہ جاریہ بنا دے. سب کہہ دو آمین. اور جنہ بچیاں نے قرآن کریم نو حفظ کیتا ہے اپنے سینے دل محفوظ فرمایا ہے. اللہ مزید قرآن کریم سمجھن دی بھی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہاں بچوں نو بھی اپنے والدین اساتذہ واسطے صدقہ جاریہ بنا دے. سب کہہ دو آمین. حضرات محترم میں انشاءاللہ الرحمن و باللہ التوفیق ایک کوشش کروں گا کہ تہاڈا قیمتی ٹائم ضائع نہ ہو جائے. تسی بھی اللہ کو دعا کرنا میری زبان تو کوئی ایسا جملہ نہ نکل جائے جس کا مینوں یا تو انو فائدہ نہ ہوئے. دعا کرنا اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے. جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ. اللہ میرے سمیت تمام احبابوں نے پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. کہہ دو آمین. حضرات میں یہ سمجھنا آج دی اس کانفرنس اور اس عظیم الشان فقید المثال تقریب بخاری دے انعقاد دا مقصد یہی میں سمجھا گا. میری آمد دا مقصد تہاڈی تشریف آوری دا مقصد منتظمین دے انتظامات کرنا اساتذہ دے محنت کرنا طلباء دا پڑھنا. حضرات اس محنت دی گرد و غائب اور اس محنت دی مقصد یہی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے اور ان واسطے سارے واسطے نجات دا ذریعہ بن جائے. کیوں یہ ہوئی مقصد ہے نا؟ بولو یہی مقصد ہے نا؟ میں سمجھنا کسی کو کھانا کھان نہیں آئے. اللہ دی توفیق نال فقط اللہ دے رضا واسطے آئے ہو کہ اللہ تیرا قرآن سننے واسطے جا رہے ہیں, تیرے نبی دا فرمان سننے واسطے جا رہے ہیں. اللہ ساڑا آنا جانا قبول کرنا اور ساڑے واسطے نجات دا ذریعہ بنانا. اور بحمداللہ میں بھی اللہ دی توفیق کرنا بڑا لمبا سفر کر کے آیا. میرے بھی آندہ یہی مقصد ہے انشاءاللہ کہ اللہ راضی ہو جائے اور میرا آنا جانا اللہ قبول کر لے اور میرے واسطے بھی نجات دا ذریعہ بن جائے. لوگوں نے مادی نماز ادا کر دے, قاری قرآن دی تلاوت کر دے, عالم دین علم دی تعلیم دے رہے ہیں. حضرات حاجی حج کر دے, سخی سخاوت کر دے. مقصد یہی ہے اللہ راضی ہو جائے اور نجات دا ذریعہ بن جائے. لوگوں ترانہ سننا میرے اور تساں دی حاجی رہنما امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ. پھر کہہ دے ہو, پھر بولو, تھوڑے ہولی بولو, اور ہولی بولو. شاباش شاباش. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تشریف آوری آقا دی بیشد اور میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام دی نبوت اور رسالت اور محنت دا مقصد بھی یہی ہے کہ اللہ تیرے بندے کامیابی پا کے اللہ جہنم کو بچ کے تیری جنت مہمان بن جان. اور لوگوں تے آنا سننا عرض کرنا چاہنا نبی علیہ السلام دی آمد دا مقصد بھی یہی ہے کہ لوگ کامیابی پا جان, جہنم کو بچ کے اور جنت مہمان بن جان. میں نے یاد آیا ہے صحیح مسلم دی حدیث طیبہ امام الانبیاء حبیب خدا میرے اور تساں دے دلا دی بہار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں میں تو آنو کمر تو پکڑ پکڑ کے میں تو آنو کھینچ کے اللہ دی جنت دی طرف لے کے جانا. اگر کوئی انسان اپنی آباد عمالیاں اور اپنے جرائم دے کرتوتاں دے بلبوتے جہنم اندر گردہ تو الگ بات ہے, لیکن میں محمد گوارا نہیں کردہ. حضرات میرے آقا دی محنت ہے, آقا دی کوشش ہے, نبی دی کاوش ہے, آقا دی جستجو ہے, میرے آقا دی لگن ہے,
امام الانبیاء علیہ السلام دی دن رات یہی محنت ہے اللہ تیرے بندے جہنم کو بچ کے اور تیری جنت مہمان بن جائے. حضرات کیسی لگن، کیسی محنت، کیسی کوشش، کیسی کاوش، کیسی جستجو ہے اللہ دا قرآن بڑھے ہیں. اور توجہ کیجئے امام الانبیاء جناب محمد رسول وسلم امتی کامیابی امتی بہتری دا سوال ہے، امتی عزت دا سوال، امتی بقا دا سوال کر دے پہ. لوگوں میں سی مسلم دی حدیث دا ترجمہ پیش کرا توجہ چاہوں گا. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انج کر کے گورے گورے ہتھاں دا کشکولا بلند فرمایا ہے اور فقیر والی دے رہنے والے آئے گرد و نواز تشریف لے آنے والے ذرا پیار نہ سننا ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے آقا نے دو گو دعاواں کی دیا ہے. اور لوگوں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے اللہ دے اس کولوں تین چیزیں منگیاں، تینے ہی امت واسطے منگیاں. آقا نے تین دعاواں کی دیاں، تینے ہی امت واسطے کی دیاں. حضرات توجہ کرنا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعائیں کی تھی کہ اللہ میں امت واسطے دعا کرنا، اللہ میری امت نو کہہ سالی دا شکار نہ کرنا، اللہ میری امت نو پکھا نال نہ ماری. اور لوگ توجہ کریں آجے آقا علیہ السلام دعا کر دے پہنے کہ اللہ میں دعا کرنا میری امت نو پکھا نال نہ ماری. آسمان تو وعدہ ہی سوڑیا تیری ای اللہ نے دعا نو قبول کر لے آئے. آقا سونے آتے امت دے لوگ رج کے مر جان علیحدہ گلے مولا پکھے نہیں مرن دے آنگا. اور میں کہنا جانا جنی مہنگائی ہے نا، جنی مہنگائی ہے اللہ دی قسمیں اگر میرے محمد دی دعا نہ ہوندی کوئی پکھا نہ مر چکے ہوندے. آقا نے دعا کیتی ہے غریبی پیٹ بھر کے کھانا کھا کے سوندا ہے، امیر بھی مزدور بھی ریڑی بان بھی سارے پیٹ بھر کے کھانا کھاندے نے. کیوں؟ میرے آقا دی دعا دا نتیجہ ہے. اللہ مینوں تینوں بھی نبی نال وفا کرن دی توفیق دے دے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر بولو امام الانبیاء علیہ السلام نے دوسری دعا کی تھی کہ اللہ میں دعا کرنا جس طرح پہلیاں قومیں بے اک مرتبہ تباہ و برباد ہو گئی ہیں، اللہ جس طرح پہلیاں قومیں صفحہ ہستی تے مٹ گئی ہیں، اللہ جی میں پہلیاں قومیں غرق ہو گئی ہیں، تباہ ہو گئی ہیں، اللہ میرے امت دا فکر ہے بے اک مرتبہ تباہ نہ کرنا، بے اک مرتبہ ختم نہ کرنا. اللہ بے اک مرتبہ میری امت نے بالکل تباہ و برباد نہ کرنا ہے. لوگوں ترہ تیار نہ سننا ہے. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیا دعاواں دا نتیجہ ہے اللہ کو اللہ رب العالمین نے اپنے گرفت کو بچا کے رکھے آئے. اور وگرنہ جن نے ساڑھے گناہ نے ساڑھیاں کرتوتاں نے ساڑھیاں بدعمالیاں نے میں پوچھنا چاہنا کیڑا گناہ جرا مسلمان نہیں کر دے او کیڑا جرم جرا مسلمان نہیں پہ کر دے. اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر اللہ دے عذاب کو بچیا محمد کریم دیا دعاواں دی وجہ تو بچے. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امت دا فکر لوگوں ترہ پیار نہ سننا ہے. میں ترجمہ ایویں کراں گا مناسب جا ترجمہ ہو جائے گا. کون میرے آقا کے نبی کا لبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. نبی کا لب پر جو ذکر ہے بے مثال آیا کمال آیا. جو ہجر طیبہ میں یاد بن کر خیال آیا کمال آیا.
مصطفیٰ، رفعت مصطفیٰ، بلندی مصطفیٰ، خطیب پاکستان قاری عبد الرزاق طاہر صاحب۔ حضرات توجہ کرنا، میرے نال نال بولے آجے، نبی دے ناز خواہ بنانا چاہنا، محبت نہ ذرا بولنا ہے۔ نبی کا لبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، بولو بولو جنو، اور کچھ نہیں ہے، کمال کمال ہی کا بڑا مزہ آئے گا۔ نبی کا لبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا، ان کی دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچ ہوئے ہیں، ان کی دعاؤں کی بدولت عذاب رب سے بچ ہوئے ہیں۔ غم امتی، توجہ کیجئے، غم امتی میں ان کی لب پر جو سوال آیا، کمال آیا۔ غم امتی میں ان کی لب پر جو سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ عمر کی جرت پہ جاؤں قربان کہ آج کافر بھی ان سے لرزا، عمر کی آنی، توجہ فرمانا، عمر کی آنی سکھ پر جو سوال آیا، کمال آیا۔ عمر کی آنی سکھ پر جو سوال آیا، کمال آیا۔ نبی کا لبی پر جو ذکر ہے بے مثال آیا، کمال آیا۔ غروروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل اللہ نے، بڑی پیاری گل ہے۔ غروروں کا توڑ ڈالا لگا کے ماتھے پہ دل اللہ نے، جو کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا، کمال آیا۔ جو کالے رنگ کا غلام سونا بلال آیا، اور بولو۔ نبی طاہر ہے سبھی اعلیٰ، رتبے سب کی عظیم و بالا، مگر جو آخر میں آمینہ کا جو لال آیا، کمال آیا۔ حضرات توجہ کیجئے، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، لوگ کامیابی رستے تے چلان واسطے آئے، آقا جہنم کو بچان واسطے آئے، جنتی مہمان بنان واسطے آئے۔ میں شروع اندر ایک حدیثی بخاری بھی پڑھ کے آیا ہے، حضرات توجہ کیجئے، سیدنا پیارے عبداللہ بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم دیا ہولناکیاں دا تذکرہ فرمایا، آقا نے جہنم دی شدت اور حدت دا تذکرہ فرمایا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے جہنم دی آگ دی تپش سے حرارت دا تذکرہ فرمایا۔ بات مختصر ہے، اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہنم دیا تذکرہ کردے آقا اچانک پیچھے ہٹے، ایک مرتبہ بھی ہویا، دو مرتبہ بھی ہویا، تین مرتبہ بھی ہویا، اور میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی پیاری سوچ دی تھی، تینوں بھی میں دینا چاہنا ہے۔ میرے آقا دا فرمانا، صحابہ میری امت دے لوگو، اتقوا النار
او میرا کلمہ پڑھنے والو، او میری امت لوگو، کسے طریقے جہنم کو بچ داؤ، اللہ سانو جہنم کو بچن دی توفیق دے دے۔ اکھو اکھو آمین۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے صحابہ جنت بڑا برا مقام ہے، جہنم بڑی بری جگہ ہے، اے صحابہ بچ جاؤ، کسے طریقے جہنم کو بچ جاؤ، کسے طریقے جہنم کو آزادی حاصل کر لو، صحابہ محنت کر لو، کسے طریقے جہنم کو چھٹکارا مل جائے۔ اللہ کو اکبر کبیر۔ اور سنو سنو جہنم کو چھٹکارا کیویں ملنا ہے، میں چند ایک گل کراں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا، بسلسلہ سیدی حدیث دا ترجمہ پیش کرا، پیار نہ سننا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے تین چیزاں دسیاں ہے۔ آقا دا فرما لوگو ثلاثۃ لا ترى اعینہم النار، عین بکت من خشیت اللہ، وعین حرست فی سبیل اللہ، وعین کفت عن محارم اللہ۔ اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا، تین اکھاں ایسی ہون گیاں، توجہ توجہ سونیاں، تین اکھاں ایسی ہون گیاں، یہ جہنم دی آگ نہیں دیکھن گیاں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ان تین قسم دی اکھاں اللہ جہنم کو بچا کے جنتیاں بہاراں نصیب فرمائے گا۔ کنیاں کھانے اور کچھ نہیں یاد رہے تھے، اے گلہ یاد رکھو توڑے کام مان کے اللہ دی قسم میں خیر کئی دی گل کردہ پہ آجے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے پہلے نمبر دے عین بکت من خشیت اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے تکلم فرمائے کہ لوگوں جڑی آقا اللہ کو ڈر کے آنسو بہائے گی، اللہ کو ڈر کے رونے والا بندہ ہے، مالک دی عذابہ کو یاد کر کے رونے والا بندہ ہے، جہنم نو یاد کر کے رونے والا بندہ ہے، اللہ دی پکڑ نو یاد کر کے رونے والا بندہ، اور ڈر جا اللہ کو ڈر جائے۔ سونے کدی تنہائی اندر آنسو بہایا کر، خلوت نو پاک کریا کر، اپنے گناہوں نو یاد کر کے رویا کر، اپنے ماضی نو یاد کر کے رویا کر۔ اللہ دی جدی قسم اٹھا کے کہنا اللہ تیرے رون دا اے مل پائے گا۔ بخاری دی حدیث پاک میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمان دینے وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَازَتْ عَيْنَاهُ۔ تنہائی اندر بیٹھ کے، خلوت اندر بیٹھ کے، علیحدہ بیٹھ کے، کلیاں بیٹھ کے جرا بندہ صبح آئے گا، قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ اپنا ٹھنڈا سایہ نصیب فرمائے گا، اور بڑا فائدہ کی ہونا ہے۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرما در جرا بندہ تنہائی اندر آنسو بہائے گا، کل قیامت دا دن ہوئے گا، اللہ جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا۔ اللہ یہ نعمت سانو بھی دے دے، اللہ تنہائی اندر بیٹھ کے آنسو بہان والی نعمت سانو بھی عطا فرما دے۔ اللہ دی قسمیں بڑی بڑی نعمت دے، میں کہا کرنا اللہ دی عزت دی قسمیں، اور جرا بندہ اپنے رب دے سامنے آنسو بہانا شروع کر دے وی اللہ انہوں مخلوق دے سامنے کدی بھی شرمندہ نہیں دیکھ رہے گا۔ پر اسی کریے کی بڑی دلیری نال گناہ بھی کرنے ہیں ٹس سماس نہیں ہوندے، بڑے بڑے جرائم، بڑی بڑی غلطیاں، بڑے بڑے کرتوتہ، بڑے بڑے گناہ ایسی لوگوں نے ایڈیل بنانے، اوی تے گناہ کردہ، اوی تے کردہ، اوی تے کردہ، جب میں کر لگا تے کیڑی قیامت آ جائے گی، فلاں جنت مل گی تو میں بھی ٹوٹ جاؤں گا۔ لوگوں نا ایسی لوگوں دے عیب تلاش کرنے یا میرے محمد عربی دے صحابہ لوگوں دے نیکیاں لبیا کر دے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ، بولو یار،
دعا کر دیں دعا کر دیں میں بڑا لمبا سفر کیا 6 گھنٹے مسلسل سفر کیتا ہے رات بھی ساری رات سفر کیتا ہے ستے بھی نہیں صبح بھی سفر کیتا ہے تو یار تسی وفا نہ کرو تے گل چنگی تے نہیں تانوں ویکھ کے تھکاوٹ میری لے گئی ہے لیکن اج تہاڈی بے رخی نہ لگدا ہے کہ تھکاوٹ مزید بڑھ جائے گی تسی وفا کرو تے میں جلدی کو 1.5-2 گھنٹے تے اپنی بات نو کلوز کراں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے عین بکت من خشیت اللہ مالک کائنات قرآن ترجمانی کر رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ حضرات توجہ کیجئے دوسری آنکھ کے لیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے وعین حرست فی سبیل اللہ اللہ درسے دن رفیرہ دین والی اکھ مسلمانہ دی حفاظت وادے جاگن والی اکھ اسلامی شرعہ دے جاگن والی اکھ اور لوگوں تے عنا سننا دوسرا معنی کیے میرے آقا دا فرمانے وعین حرست فی سبیل اللہ اللہ دے رستے دن جاگن والی اکھ رات نو قرآن وعدے جاگن والی اکھ نبی دی حدیث وعدے جاگن والی اکھ سونیا تیرا آنا کوئی معمولی نہیں تیرا جاگنا کوئی معمولی نہیں اللہ دی عزت میں گواہ بنا کے کہنا چاہنا ہے اگر تیرا جاگنا رب نے پسند کر لیا اللہ نے زیادہ ذریعہ بنائے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے وعین حرست فی سبیل اللہ رات نو قرآن وعدے جاگن والی اکھ تہجد وعدے جاگن والی اکھ رات نو قیام وعدے جاگن والی اکھ رات نو نماز دی ادائیگی وعدے جاگن والی اکھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے لوگو اللہ ایسے بندے دے جاگن دا صلہ عطا فرمائے گا قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جہنم کو بچا کے جنتی مہمان بنائے گا اور اللہ دا قرآن بھی تائید کردہ پہ آئے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون اللہ سانو اے بھی نعمت دے دے اللہ سانو بھی رات نو تہجد واسطے جاگن دی توفیق دے دے پر تہجد انہوں لب دی جرا بندہ ٹائم نال سو گیا عشاء دی نماز بعد جماعت ادا کر کے اذکار مکمل کر کے باوضو ہو کے توفیق رب کو میں کہ جرا بندہ سو گیا اللہ تہجد بھی دے گا فجر دی نماز بھی نصیب فرمائے گا کہ جنہیں ادھی رات تک ڈرامہ دیکھنا تہجد پڑے گا بولے نہیں جے اور جنہیں رات دے 13 بجے تک فلمہ ویکھنیاں نے سٹوریاں سننیاں نے سیاسی تبصرے سننے نے اور لوگ جنہیں نیٹ دے گند ویکھنے کدی تہجد ادا نہیں کرے گا آؤ اللہ کم الحاکمین کو توفیق دا سوال کری اللہ سانو بھی تہجد ادا کرن دی توفیق دے دے فیدہ کی ہوئے گا وَعَلَمْ أَنَّ شَرَفَ الْمُؤْمِنُ قِيَامُهُ بِاللَّيْلِ صحیح روایت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا لوگوں جان لو رات نو تہجد جو بندہ ادا کرے گا اللہ دنیا دی عزت بھی عطا فرمائے گا اللہ آخرت دی عزت بھی مالا مال فرمائے گا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا الگ سننا وعین کفتن محارم اللہ. نوجوانوں تو پیغام دین لگا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دین لوگو ایسی اکھ جو اللہ تعالیٰ دے حرام کردہ کمت رک جائے گی، ایسی اکھ جو اللہ تعالیٰ دے حرام کردہ چیزہ دے قریب نہیں جائے گی، حرام کو بچنے والی اکھ، نجات کو بچن والی اکھ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ ایسی اکھ جہنم کو بچا کے جنتیاں بہارا نصیب فرمائے گا. اور نوجوان اللہ دا واسطہ دے کے کہنا چاہنا اگر ہاتھ بننے جائد ہوندے ہاتھ بن کے تینوں کہندہ اے فلمہ نہ ویکھیا کر، نیٹ دے گند نہ ویکھیا کر، خلوت گندی نہ کریا کر، تنہائی اپنے گندی نہ کریا کر. ہائے میرے اللہ گندیاں پکچرہ تصویرہ فوٹو نہ دیکھیا کر. آنکھ اندر غیرت پیدا کر لے، آنکھ اندر حیا پیدا کر لے، آنکھ اندر ایمان پیدا کر لے. اللہ دی عزت نو گواہ بنا کے کہنا چاہنا اگر آنکھ اندر حیا آئے گا، ایمان آئے گا، غیرت آئے گی، ایمان آئے گا. آقا دا فرمان الحیاء والایمان قرینا جمیعا فاذا رفع احدهما رفع الاخر. لوگو حیا اور ایمان لازم ملزوم نے، اگر حیا نکل جائے تو ایمان بھی اور بول دے نہیں جے. حیا نکل جائے ایمان بھی رہندہ، حیا نکل جائے ایمان نہیں رہندہ. اجری گل میں سمجھانا چاہنا حیا پیدا کر، غیرت پیدا کر، عزت پیدا کر. میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگو جس آنکھ اندر حیا موجود ہے، حیا والا بندہ، غیرت والا بندہ کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ سے بندے نو جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا. میں دعا بھی کرنا چاہنا توڑے کو دعا کروانا بھی چاہنا اللہ آج دے مسلمان مردانوں مسلمان عورتوں حیا نصیب فرما. ایک شروع میں گل کی سی قرآن دی آیت پڑھی ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. فرمایا نبی اعلان کر دو انہاں لوگوں اللہ دے عذاب کو ڈر جانا چاہیے جڑے تہاڈی مخالفت کر دینے. حدیث مصطفیٰ وَجُعِلَتِ الذِّلَّةُ وَالصِّغَارُ عَلَى مَنْ خَالَفَ أَمْرِي. آقا دا فرمایا لوگو جڑا بندہ میری مخالفت کرے کدی عزت دی زندگی پا سکدا. بولو جر آقا دی مخالفت کرے او مرد ہوئے یا عورت ہوئے عزت پاندے. بولو عزت پاندے. ایماندار نہ دستے کہ نبی نے حیا دا درس نہیں دیتا. بولے نہیں دے وہ آقا نے حیا دا درس نہیں دیتا اور نبی نے عزت دا درس نہیں دیتا. ایمان نہ دسیا دے اے 8 تاریخ نو تیرے ملک پاکستان اور دیگر ممالک اندر اللہ معاف فرمائے جناب عورت مارچ ہوئے ہے اے بے حیائی نہیں تو ہو رہے کی. بولو وہ بے حیائی ہے کہ نہیں، بے غیرتی ہے کہ نہیں، بے شرمی ہے کہ نہیں. پھر نتیجہ کی نکلے ہے. سنو ابن ماجہ دی حدیث پڑھا میرے آقا دا فرمان ہے لم تظہر الفاحشۃ فی قوم قط حتی یعلنوا بها الا فشا فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن مزد فی اسلافہم الذین مضوا. امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگو جس قوم بھی جو حیا نکل جائے. لو جوانو درہ تیار نہ سننا اگر میری ماں بنا بیٹیاں بھی سن دی ہیں وہ بھی تیار نہ سنا ہے کر جا کے سنانا میرا پیغام گلی گلی پہنچانا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے لوگو جس قوم بھی تو حیا نکل جائے، جس قوم بھی تو غیرت دا جنازہ نکل جائے، ایسی قوم دی اندر طاعون جیسی بیماریاں پیدا ہو جایا کر دیا نے. ایویں ترجمہ کر دیا مناسب ہو جائے گا. علماء میرے تائید فرمان گے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمان دینے لوگو جتے بے حیائی آ جائے اوتے کرونے دی کھپ پہ جاندی ہے. جتے بے حیائی آئے اوتے کرونا آندہ ہے. اور آقا دا فرمان ہے وَالْأَوْجَعُ الَّتِي
لم تکن مزد فی اسلافہم الذین مدو کے لوگوں بے حیائی دا نتیجہ، فحاشی دا نتیجہ، بے پردگی دا نتیجہ ایسی ایسیا بیماریاں پیدا ہون گیاں جو نہ تساں نے دیکھیاں نہ تہاڈے وڈیاں نے دیکھیاں ہون گیاں۔ بے حیائی دا نتیجہ۔ میرے بزرگ تشریف فرمانے اللہ لمبی زندگی عطا فرمائے، صحت والی آمین تے کہہ دیو۔ انہاں میرے بزرگاں کو پوچھ لو، آج تو 30-35-40 سال پیچھے چلے جو۔ میرا سوال ہے عزت والے ایمان نہ دسو، ادو عورتاں بچے پیدا نہیں کر دیے سن؟ بول دے نہیں جے او 30-35 سال پیچھے چلے جو، میریاں ماواں بہناں بیٹیاں بچے پیدا نہیں کر دیا سن، بچے پیدا کر دیا سن لیکن بڑے اپریٹ دی نوبت نہیں سی آیا کر دی، آسانی نہ ڈیلیوری کیس ہو جایا کہ ہون دیکھ لے اللہ معاف فرمائے تیرے معاشرے دن 95% میریاں ماواں بہناں بیٹیاں اس اپریشن دی نوبت دا شکار ہو جاندیاں نے، وجہ کی ہے بے حیائی دا نتیجہ آ گیا۔ آؤ اگر نبی دی امتیوں دی حیا نو اپنا لو، غیرت نو اپنا لو، اور بے حیائی دا نتیجہ بیماریاں بڑیاں۔ اور میں جنت دا ٹھیکیدار نہیں، نبی دی حدیث چوکی دھارا، میں آج کل یہ کوئی رونا آؤ غیرت اپنا لو، حیا اپناؤ۔ غیر مسلم دی سازش ہے، یہود و نصارہ دی سازش ہے کہ مسلمان اندر بغیرتی پھیلائی جائے، فحاشی پھیلائی جائے، ریانی پھیلائی جائے، نوجوان جنریشن نو اے نویں طبقے نو گانے آتے فلم آتے اللہ معاف فرمائے انہاں گندے کماں تے لایا جائے۔ اللہ دی توفیق نال انشاءاللہ میرے علماء، میرے خطباء، میرے طلباء انشاءاللہ روکن گے ٹوکن گے، اور اگر بعد نہ آئے تے انہاں دی منجی بھی ٹھوکن گے انشاءاللہ۔ علماء دا ساتھ دیو گے نا انشاءاللہ، اور فحاشی دے کے بند بنو گے نا انشاءاللہ، اور بول دے نہیں جی انشاءاللہ، اور ہمیں مقابلہ کرو گے نا، فحاشی اپنے گھراں چوں کڈو گے انشاءاللہ، ایک کنجر گھراں چوں کڈنے نا انشاءاللہ، اور بول دے نہیں جی گانا کڈنے، فلمیں کڈنیاں، ڈرامے کڈنے انشاءاللہ، یہ سارا کچھ فحاشی دے بے حیائی ہے۔ حضرات سننا، امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو کڑویاں گلاں نے نا تو غصہ نہ کرا جے گلاں سننی ہے میں انشاءاللہ سنانی ہے، میرا انشاءاللہ یہ اللہ کی رحمت نے میرا فیورٹ موضوع ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم دی روایت کتاب اللباس، حضرت ابی ہریرہ حدیث راوی، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے نساء کاسیات عاریات مائلات ممیلات رؤوسہن کاسنمۃ البخت لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحہا فإن ریحہا لا توجد من مسیرت کذا وکذا۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں اس طرح دے حالات پیدا ہو جان گے، مسلمانہ دی عورتاں ہون گیاں، ان عورتاں نے کپڑے پائے ہون گی، حقیقت وچ ننگیاں ہون گیاں۔ اللہ کے مارچ ویکھ لے کنیاں چولاں کٹھیاں ہویاں سن، دعا کرو اللہ سے حکمرانوں نے بھی حیا نصیب فرمائے۔ یار آمین تے کہہ دو، میں کسی نے گل لا کے نہیں کرنا، حکمرانوں نے بھی میں گزارش کر رہا ہوں، حکمرانوں ڈرو اللہ دے عذاب کو لو، ڈرو اللہ دی گرفت کو لو، انہاں تے پابندی لاؤ، انہاں نوں روکو ٹوکو، وگرنہ ملک پاکستان کدی بھی ترقی نہیں جے کر سکتا۔ ترقی ادو ہوئے گی جدو نبی علیہ السلام نے سیرت دا حیا کیتا جائے گا۔ ملک پاکستان ترقی ادو کرے گا، عزت ادو پائے گا جدو آقا دی تعلیمات تے عمل کیتا جائے گا، آقا دی حدیث دا حیا کیتا جائے گا، نبی دے فرمان دا حیا کیتا جائے گا، آقا دے آرڈر دا حیا کیتا جائے گا۔ آقا دا فرمان لوگوں ایسی عورتاں ہونگیاں کپڑے پائے ہونگے، حقیقت وچ ننگیاں ہونگیاں، ہائے اللہ گندا لباس، باریک لباس، ٹائٹ لباس، مختصر لباس، چھوٹے چھوٹے جناب قمیضہ اللہ معاف فرمائے، پونٹے نہ بے شرما نے وہ ساری قمیضہ لا کے ویسے ٹنگیاں سن، وہ ساری ستنا ٹنگیاں سن دی ہے، قمیضہ تو ستنا ساری ٹنگیاں سن دی ہیں۔ یہ آزادی ہے، آزادی ملنی چاہیے، آزادی ملنی چاہیے، آزادی ملنی چاہیے۔ اے اللہ کاش انہاں لوگوں نے قرآن دا مطالعہ کیتا ہوندا، ان نبی دے فرمان دا مطالعہ کیتا ہوندا، اللہ دی عزت دی قسم ہے او جن نے حق اسلام نے عورت نوں دتے نے کسی نے حق نہیں جے دتے۔ انہاں نے قرآن نہیں پڑھیا، نبی دے فرمان نہیں پڑھیا، حالات قبل از نبوت دا مطالعہ تے کرو۔
عورتوں نے ڈنگرا والا سلوک ادو عورتیں آزاد سن آزادی ادو سی ایک ایک عورت 50-50 خاواں سن اسلام غیرت دے صدقے دیندا ہے اسلام حیا دا درس دیندا ہے ابھیرو غصہ نہ کرے آجے اگر اے لانگ مار وچ جنیاں مشتڑیاں کٹھیاں ہوئیاں سندیاں اللہ معاف فرمائے تقریباً میں کہوں گا 95% مسلمانہ دیئے بچیاں نے نا بولو وجہ کی بنی اسی ذمہ داری دے احساس نہیں کیتا مرد نہیں بنے انہوں نے تربیت نہیں کی تھی روکیا توکیا نہیں ہائے میرے اللہ لوگوں مرد کر رہے نبی دی حدیث پاک بے حیائی دا نتیجہ نبی دا فرمان ہے ایسی عورتیں گندے کپڑے پہن دے باوجود نگیاں نتیجہ کی نکلے گا لا يدخلنا الجنہ ولا يجدن ریحہا یہ جنت بھی نہیں جان گیا جنت دی خوشبو بھی نہیں پان گیا میں جنت دا ٹھیکیدار نہیں دی نبی دی حدیث ہے چوکیدار میرے آقا کیوں آئے جنتی بنان واسطے آقا کیوں آئے بولو بول دے نہیں جی آقا جہنم کو بچان واسطے آئے کیوں بچنے آخری گلہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اتقوا النار جہنم کو بچو آقا سونے کیوں بچے جا سکتا ہے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے بلو بشک کی تمراتن سنو بڑی پیاری حدیث بخاری دی جگہ دے پیر علیہ السلام فرماندے نے جہنم کو بچو چاہے کھجور دا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پہ جائے مطلب کیے اگر اللہ نے نجات دینی ہوئے گی ایک کھجور صدقہ بھی اللہ پسند کر کے بندے نے جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا حدیث البخاری دی اندر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمایا کہ لوگوں ایک بندہ اللہ نو راضی کرنے والے کھجور صدقہ کرنے والا ایک کھجور راہ للہ خرچ کرنے والا اللہ در رستے کے اندر قربان کرنے والا میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہ اس آدمی دی کھجور نے ایویں پال دینے جو ایک بندہ اپنے جانور دی پرورش کردہ پیا جانور نے پالدہ پیا ہے میرے آقا علیہ السلام فرماندے لوگوں ایدی کھجور جو صدقہ کیتی ہے نا اے بڑھ کے ود کے احد پہاڑ دے برابر بن چکی ہوئے گی اللہ معاف فرما کے بندے نو جنت دا مہمان بنائے گا اگر خلوص نیت نال ایک کھجور صدقہ کیتی ہوئے گی تو وہ بھی نجات دا جنہیں زیادہ صدقہ کیتا ہوئے گا جنہیں زیادہ پیسہ خرچ کیتا ہوئے گا کیا انہیں جنت نہیں لبھے گی بولو اللہ سانو بھی توفیق دے دے یارہ کو آمین تو کہہ دے کھجور صدقہ کرنے والا اللہ انہیں جنت دا مہمان بنائے گا تو جنہیں کسی طالب علم تے پیسہ خرچ کر دیتا کسی ادارے دے پیسہ خرچ کیتا مساجد نو مدارس نو کلین سے صفحہ محیہ کیتیاں حضرات رات یاننا سننا میں بات انہوں کہنا چاہنا جنت دا داخلہ تو جناب بڑی گل نہیں اللہ ایسے بندے نو اپنا گوانڈ نصیب فرمائے گا اللہ اپنا گوانڈ نصیب فرمائے گا سلسلہ سیدی حدیث پاک انس بن مالک حدیث راوی نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماد لوگوں کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ 3 مرتبہ فرمائے گا این جیرانی فرشتو میرے پڑوسی لے کے آؤ میرے گوانڈی لے کے آؤ میرے ہمسائے لے کے آؤ اللہ کون تیرے پڑوسی بنن گے مال کے کائنات فرمان کے میرے بندو دنیا تے اے مساجد نو آباد کرنے والے مدارس نو آباد کرنے والے اللہ انہوں اپنا گوانڈ نصیب فرما دیا گا اللہ سانو بھی اپنا پڑوس نصیب فرمائے بولو آمین رب دا گوانڈ لینا جے اللہ دا پڑوس لینا جے رب دے ہمسائے بننا جے اچھا پکی گل ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں
اس صدقے دی وجہ تو صدقے دی وجہ تو ایک ہاتھ تھوڑا ہی صدقہ کیوں نہ ہوئے میں تین بھی گزارش کروں گا کس نیکی نو معمولی نہ جانیا کر نیکی نو حقیر نہ سمجھیا کر نیکی نو چھوٹا نہ جانیا کر اللہ دی عزت دی قسم ہے اگر اللہ نے چھوٹی بھی نیکی پسند کر لی اللہ نے زیادہ ذریعہ بنائے گا میرے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر صدقہ بھی نہیں کر سکتے اگر اینے غریب ہو اینے کمزور ہو اینے تنگ دست ہو کہ صدقہ بھی کرن دی استطاعت نہیں میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے میں فَإِن لَّمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ اے بڑی اہم گل ہے آقا دا فرمان ہے زبان چنگی استعمال کرو زبان سونی استعمال کرو زبان میٹھی استعمال کرو اچھے جملے بولیا کرو آوارہ زبان استعمال نہ کریا کرو آوارہ بول نہ بولیا کرو آوارہ گلہ نہ کریا کرو بے مقصد فضول گفتگو نہ کریا کرو اچھے جملے تسی بول دے رہنا اللہ اچھی زبان دی وجہ تو بھی جنت دا داخلہ نصیب فرمائے گا تینوں بھی گزارش کرے گا سونے آئے اے لانتا نہ پایا کر تبرہ بازیاں نہ کریا کر اے لانتا نہ کریا کر بہودہ گلہ نہ کریا کر فضول گلہ نہ کریا کر اور بھی نہیں یاد آیا ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آقا دی سیرت پاکے لم یکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعانا ولا صبابا ولا فخاشا وما انتقم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی نفسی میرے پاک نے میرے سارے زندگی لانتا نہیں پائیاں بولو تبرہ بازیاں گالیاں بیہودہ گلاں نہیں کیتی اسی چھڑیاں ہاں جی گھراں دی لڑائیاں بھی اسے واسطے ہوندیاں نے ایک اور میں گل کردے ہیں اگر خاوند بیوی دونوں اپنی زبانیں صحیح رکھنا اللہ دی قسم کر برباد نہیں جے ہوندے یہ گل تھیں کر کیوں اجڑدے نے کر برباد کیوں ہوندے نے خاوند بیوی دی گلاں اوتھے کر چنگی نہیں اے جی او جی تے بیوی اپنے سہیلیاں دی گلاں کیتی جاندی ہے جدوں ایویں دی نوبت آ جائے پھر کر برباد ہوندے نے لوگوں میں شامل ہیں اللہ جہنم کو بچا کے جنت دا مہمان بنائے گا تینوں بھی گزارش کرنا چاہنا تینوں بھی بات سمجھانا چاہنا بچ جا جہنم کو بچ جا کیوں حضرات آنا سن میں کہا کرنا ہے او گل دلوں نہ بولاویں سچی میں آقا دی اوے اگ دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں دی اے بخاری دے علماء دی فرمائش پوری کرائے اے گل دلوں نہ بولاویں سچی میں آقا دی اوے اگ دوزخ دی ڈاڈی جڑی مارے لاٹاں دی اگ مار دی او چمکارے او تے سڑن کے قسمت مارے تو کی لینے سڑ کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے او چھڑے بدیاں دا کھڑا نے صدا رہنا جی او چھڑے جانی پانی دنیا جا قبری پہنا جی چھڑے بدیاں دا کھڑا نے صدا رہنا جی او چھڑے جانی پانی دنیا جا قبری پہنا جی جد محشر دا دن ہونا گنہگارا اوتھے رونا واویلا کر کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے اے مومن جنتانو جانے نے جڑے نیکیاں کر دے او پنجے وقت نمازان جڑے پڑھ دے اے مومن جنتانو جانے نے جڑے نیکیاں کر دے او پنجے وقت نمازان جڑے پڑھ دے وچ جنت خوب نظارے اے مومن کٹے ہونگے سارے بہن گے پلگا تے چڑھ کے او سنے رب نو منا لے تو توبہ کر کے اور جنت رب نے سجائی تیرے واسطے جنت رب نے سجائی نہ چھڑیا شک جی
جی او یارو کڈی سونی جنت نہ ٹکے آکھ جی وچ جنت خوب نظارہ اتا سونا چاندی کستوری دا گارا وچ ہیرے موتی جڑ کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے گل طاہر دی یارا رکھی تو یاد ہوئے سونے اللہ کو منگی تو امداد ہوئے تینوں طاہر گل سمجھونی موت ایک دن سجنا آنی تو جانا ہی مار کے او سونے رب نو منا لے تو توبہ کر کے اللہ میں نے تو آنو نیکی کرن دی توفیق دے دے اللہ جہنم کو آزادی حاصل کرنے آتے اللہ میں نے دی توفیق دے دے ایک اللہ یاد رکھیا دے پیسہ دولت مال کو منگے نہ منگے اللہ سارے نو دے دیندہ دے لیکن جہنم کو چھٹکارا بغیر محنت دے نہیں جے ملنا جہنم کو چھٹکارا بغیر کوشش دے نہیں جے ملنا آؤ کوشش کرو آؤ محنت کرو آؤ تگدو کرو آؤ جستجو کرو کہ کسی طریقے جہنم کو بچ کے رب دی جنت مہمان بن جائیے ہر پاسے فتنے نے ہر پاسے آزمائشاں نے میں دعا کرنا اللہ انہا فتنے کو سانو بچا کے رکھنا اللہ سانو سبنو زندگی شان والی دینا موت ایمان والی دینا اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین